نے آپ سے کہا کہ نیت باندھو، کانوں تک ہاتھ لے جاؤ تو جھٹکی مار کر ہاتھ باندھنا، یہ کہاں سے سیکھا؟ ایک ہی جواب ہوگا، فلانا ایسا کرتا تھا، میں نے سوچا یہی طریقہ ہوگا تو میں نے بھی وہ شروع کر دیا ہے۔ وضو کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے، یقین مانیے کبھی وضو حوض کے اوپر آپ کھڑے رہیے گا اور صرف ہمارے مسلمانوں کا وضو دیکھیے گا، ہاں جتنے وضو کرنے والے اتنے طریقے، کوئی ہاتھ ایسے دھل رہا ہے تو کوئی ایسے کر رہا ہے، اب پتہ نہیں 10-25 مرتبہ تو ایسے کر ڈالیں گے، اب پتہ نہیں یہ کہاں سے سیکھا ہے۔ مسلمان ہیں، آج تک وضو کرنے کا طریقہ نہیں آیا۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں جو کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ جانتے ہیں؟ ہماری کتنی گھروں میں مائیں بہنیں ہیں جو کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ جانتی ہے؟ آپ یقین مانیے، میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 80% ایسے مسلمان کے گھر کی عورتیں ہوں گی جن کو ناپاک کپڑا پاک کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ آپ باہر سے آئے، کسی کتے نے آپ کا کپڑا چاٹ لیا، کتنا چاٹا ہے؟ ایک کرتے کا صرف چھوٹا سا حصہ، آپ آئے گھر سے، آپ نے کہا کہ کپڑا ناپاک ہو گیا، اس نے اٹھایا سیدھا واشنگ مشین میں ڈالا۔ اب ایک کپڑا تو واشنگ مشین میں نہیں دھلے گا، واشنگ مشین میں جائیں گے تو کتنے جوڑی جائیں گے؟ اب اس کو کیا معلوم کہ کتے کا جھوٹا کیا ہے؟ ناپاک ہے، کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، اس نے چاٹ لیا دامن، اب وہ کپڑا گیا واشنگ مشین میں، کتنے، ایک کپڑا تو نہیں دھلے گی بیوی، 10-15 کپڑے ایک ساتھ ڈالے گی۔ اب وہ واشنگ مشین گھوم رہا ہے، پہلے ناپاکی کتنے میں تھی؟ اتنے حصے میں، جیسے واشنگ مشین میں کپڑا گیا تو پورے کپڑے کے ڈھورے کے اندر وہ ناپاکی پھیل گئی، وہ تو ناپاک تھا، دوسرے جو پاک کپڑے بیوی نے ڈالے تو وہ 10-12 کپڑے وہ بھی ناپاک ہو گئے۔ اب وہ ناپاک کپڑے واشنگ مشین سے نکل گئے، اب وہ گئے چٹی پر سکے، پریس ہوئی، اب اسی ناپاک کپڑے سے جمعہ بھی ہو رہی ہے، اب اسی ناپاک کپڑے سے عید بھی ہو رہی ہے، اب اسی ناپاک کپڑے کے ساتھ درگاہ میں بھی جا رہے ہیں، اب اسی ناپاک کپڑے سے مسجد میں بھی جا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ دین کا نالج نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، شریعت کے مسائل پر کوئی توجہ نہیں ہے، اور نہ کوئی احساس ہے یارو یہ کیا ہے، یہ ہماری غفلت اور سستی ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن جو علم ہمیں آنا چاہیے وہ بھی ہم نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ جانتے ہیں۔ غسل سیکھیں گے کب معلوم ہے؟ شاید یہ میں آپ کے سامنے ریالٹی بیان کر رہا ہوں، یہ ایک آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں۔ غسل سیکھیں گے کب فرض معلوم ہے؟ جب شادی آئے گی، ہے نا؟ ہم نے بہت سارے ایسے نوجوان دیکھے ہیں جن کو غسل کی نیت نہیں آتی، گجراتی میں لکھوا کر جاتے ہیں، کون سی عمر میں جانتے ہیں؟ 22 سال میں، 21 سال میں۔ یار تو بالغ تو 15 سال سے ہو چکا ہے، تجھے کبھی غسل فرض ہوا ہی نہیں ہے، کبھی تجھے فرض غسل کرنے کی حاجت ہوئی نہیں ہے، تو نے آج غسل سیکھ رہا ہے، تو غسل کی نیت آج کل سیکھ رہا ہے، اس کا مطلب تجھے غسل بھی نہیں آتا ہوگا، تو تو نے 7 سال کیا کیا؟ کون سا غسل کیا ہے اور کتنی نمازیں کیسے تم نے پڑھی ہے؟ احساس ہے، دین ہے، یہ سیکھیں۔ ایک مسلمان کے لیے اشد ضروری ہے کہ وہ عقیدوں کا علم سیکھے، ہاں اس کے رب کے بارے میں اس کی معلومات کیا ہونی چاہیے، کہ کوئی پوچھ بیٹھے نا تو پھر دھنا دھن جواب دینا شروع ہو جائے کہ سامنے والے کی بولتی بند ہو جائے۔ ہمارا مذہب یہ ہے، کوئی اگر پوچھ لے تمہاری نماز سے مقصد کیا ہے، تم نماز کیوں پڑھتے ہو، تو پھر وہاں بھی ہمارا جواب اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ سامنے والے کی زبان خاموش ہو جائے۔ کوئی اگر یہ پوچھ بیٹھے کہ یہ پاکی ناپاکی کیا ہے، پانی ڈالا بس ہو جاتی ہے، تو پھر اس وقت بھی آپ کا جواب اس کے سامنے کیا ہونا چاہیے؟ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ وہ سیکھیں اور آپ اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟
شریعت کے احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری ڈیٹیل، یہ ساری معلومات ہمیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ وضو کیسے کیا جاتا ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے، کپڑے کیسے پاک کیے جاتے ہیں، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، حج کیسے کیا جاتا ہے۔ معاف کیجئے گا، بہت سارے ایسے حاجی صاحب بیٹھے ہوں گے، ان کو حج بھی اگر کرنے جانا ہوتا ہے تب جا کر وہ حج سیکھتے ہیں۔ اور اس میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے، حج میں جو لوگ گئے ہوں گے، جو جانکار ہے، حج سیکھے ہوئے ہیں، ان کو پتا چلتا ہوگا وہاں جا کر کہ وہ جب حج کر رہے ہوتے تو لوگ ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ کس انداز سے رکن ادا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی دل میں آتا ہے، یار یہ بندے کا اللہ حج قبول کر لے، ورنہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ اس کا حج قبول ہوگا یا نہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے شیطان کو کنکری مارنے کے ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے، کوئی کس انداز سے مار رہا ہے، کوئی کس انداز سے مار رہا ہے، حالانکہ ہماری نظروں کے سامنے وہاں بھی رسول اللہ کا کردار، حضور کی سنت مبارکہ موجود ہے کہ حضور نے کس طرح سے شیطان کو کنکریاں ماری ہے۔ تو ہمارے لیے پورا بائیو ڈیٹا، پوری شناخت، پوری جانکاری، پورا علم، سب کے مسائل ہمارے پاس موجود ہے۔ کمی ہے تو صرف ہمارے علم کی ہے، ہم نے نہ سیکھا اور نہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے، ایک تو عقیدوں کا علم، ایک احکام شریعہ یعنی شریعتوں کے مسائل کا علم، شریعت کے جو احکامات ہیں اس کے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہے اس کا علم، اور تیسری چیز ہے گناہ کے بارے میں معلومات۔ کون سا گناہ صغیرہ ہے، کون سا گناہ کبیرہ ہے، کون سی ایسا گناہ ہے کہ جس کے کرنے سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آدمی جب تک کسی چیز کے بارے میں جانکاری لے گا نہیں تب تک اس سے بچے گا نہیں۔ اس لیے ہمارے مذہب نے کہا کہ گناہ کو پڑھو، گناہ کو سیکھو کہ گناہ ہے کیا اور کون سا کام کرنا اللہ کی نظر میں منع ہے، گناہ ہے، اس کے یہاں عذاب ہے۔ جب آپ یہ سیکھ جاؤ گے تو پھر بچنا شروع کر دو گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی آپ کے سامنے لا کر بسکٹ کا ایک پورا تھال لا کر رکھ دے کہ آپ کھائیے، آپ بلا کسی روک ٹوک کے کھا لیں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ بسکٹ ہے، سارے بسکٹ اچھے ہیں، اس میں کوئی خراب نہیں، ایک بسکٹ کوئی اس میں ایسا مل گیا ہے جس میں پوائزن تھا، زہر تھا، اب ہم کو معلوم نہیں کون سا ہے، یقین مانیے کوئی ہاتھ نہیں پڑے گا وہ بسکٹ کھانے کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ زہر کا نقصان کیا ہے۔ زہر کا نقصان، کوئی ہاتھ آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ زہر مار دیتا ہے۔ تو جب زہر کے بارے میں آپ کو پتا چلا تو آپ بچے نا۔ اس لیے ہمارا مذہب کہتا ہے گناہوں کو پتا چلاؤ کہ کون سی چیز گناہ ہے تو آپ بچنا شروع کر دو گے۔ جب تک آپ کو پتا نہیں چلے گا آپ نہیں بچو گے۔ یارو اب تو ہمارے لیے مسئلہ اتنا ڈیفیکلٹ ہو چکا ہے کہ اب گناہوں کے لوگوں نے نام بھی بدل دیے۔ گناہوں کے کل تک جو سود تھا، کل تک جو بیاج تھا، جو اب وہی چیز اب مارکیٹ میں الگ نام سے آ چکی ہے۔ میرے بھائی بے دھڑک دھندا کر رہے ہیں، کیا ہے مولانا؟ یہ جائز کام ہے، ہاں یہ ابھی نیا شروع ہوا ہے۔ بھائی نیا کچھ نہیں ہے، صرف نام نیا ہے، باقی سب وہی اولڈ سسٹم ہے، سب وہی پرانا ہے۔ آپ کے سامنے نام بدل دیا، چاندی کا کور چڑھا دیا، آپ نے سمجھا کہ یہ سب کچھ مٹھائی ہے۔ نہیں یار، چاندی کا کور تو الٹ، تجھے پتا چلے گا اندر نجاست ہی نجاست ہے۔ اب بسکٹ کا جیسے آپ نے معلوم کر لیا، ایک زہر کا ہے، آپ کوئی بسکٹ کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، اور وہی بسکٹ کا آپ تھالا پورا اٹھا کر کسی ناسمجھ بچے کے سامنے رکھ دو اور کہو بیٹا اس میں سے کھا لو، وہ پرواہ نہیں کرے گا کہ کون سے بسکٹ میں زہر ہے، وہ اٹھا کے کھا لے گا، کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں کہ زہر کا نقصان کیا ہے۔ جب تک ہم کو پتا نہیں چلے گا زہر کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے ہمارا مذہب یہ کہہ رہا ہے یارو یہ ساری چیزوں کا علم تمہارے پاس ہونا چاہیے، تبھی تم ایک مسلمان کہلا سکتے ہو، اور تبھی تم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یارو اتنا علم تو کم سے کم آپ حاصل کر لیجئے کہ آپ پروف کر سکے۔ آج زمانے کا ہمارے سامنے چیلنج ہے، یارو بہت بڑا چیلنج ہے۔ آج ہمارے رسول پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے کہ انہوں نے 11 شادیاں کیوں کی تھی، ہے آپ کے پاس جواب؟ آج ہمارے رسول کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا تھا، حضرت عائشہ کی کم عمر میں نکاح کیا تھا، ہے آپ کے پاس اس کے لیے کوئی جواب؟ آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے آج الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک امت مصطفیٰ ہونے کے ناطے، ایک رسول اللہ کا سچا
आशिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है हम हुजूर का डिफेंस करें, हम उनका दिफा करें, हम बचाव करें, हम प्रूफ करें मेरे मुस्तफा ने जो किया है अल्लाह के हुक्म से किया है। ये जानकारी हर मुसलमान के लिए जरूरी है। मजहब इस्लाम ने तलाक की सिस्टम रखी है, 3 तलाक की भी सिस्टम रखी है, 1 तलाक की भी सिस्टम रखी है। जमाने का हमारे सामने चैलेंज है, 3 तलाक जो इस्लाम के अंदर है वो गलत है। आज आप प्रूफ कीजिए कि सही ये है, गलत ये है। आज जमाने का आपके सामने चैलेंज है, कुरान के हवाले से कितनी जानकारी आपके पास कुरान की है, आप प्रूफ कीजिए। सब चीजों का निचोड़ ये है, मुसलमान है, मुसलमान बन के दिखाइए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, चूमी गोए मुसलमानम बल्लरजम, अपने आप को जब मैं मुसलमान कहता हूँ ना मैं कांप जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक मुसलमान को मुसलमान बनने के बाद जो उसकी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है ना, बड़ी कठिन है यारो, बड़ी कठिन है। सिर्फ या रसूल अल्लाह का नारा लगाना आपके लिए काफी नहीं हो जाएगा, या गौस के नारे लगाने आपके लिए काफी नहीं हो जाएंगे, या हुसैन के नारे लगाने आपके लिए सिर्फ काफी नहीं हो जाएंगे, जब तक आप अमल के अंदर मैदान में अपने किरदार को प्रूफ नहीं करेंगे। ये सारी चीजें आपके लिए बेकार है, बेकार। आप अपने आप को पहले प्रूफ करो कि आप मुसलमान हैं, और उस प्रूफ में आप अपने आप को साबित कदम करो कि हम मुसलमान हैं तो कैसे हैं। एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए, अगर आप मुकम्मल करबला पढ़ लो ना तो शायद आपको पता चल जाएगा। एक मुसलमान को अपने दीन के लिए कैसा होना चाहिए, रसूलुल्लाह की सुन्नत के लिए आखिरी बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूं। ये दीन, ये मज़हब, ये इस्लाम, ये ईमान हमारे लिए कितना कीमती है, इसको आप इमाम हुसैन की एक वसीयत से आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिएगा। आखिरी वसीयत थी इमाम पाक की, आखिरी वसीयत अपने बेटे सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए दिल के कानों से इसे सुनिएगा। इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे इमाम पाक सैयद सज्जाद बीमार आबिद सैयद ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर कहा था, बेटा किसी भी हालत में, बेटा हालात कैसे भी हो, बेटा किसी भी हालत में अपने नाना की सुन्नत और शरीयत को मत छोड़ना। बस ये एक वसीयत अगर जिंदगी भर याद रख लेना तो शायद हमारी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाए। बेटा किसी भी संजोग में, किसी भी सिचुएशन में, अच्छा सिर्फ वसीयत नहीं की, पहले प्रूफ किया, पहले प्रूफ किया। पूरा करबला का नक्शा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने है कि मेरा बाप क्या कर रहा है यजीदियों के सामने, जहां मुस्तफा की सुन्नत को मिटाने की साजिश हो रही है, जहां मुस्तफा की सुन्नतों पर कलम और तलवार चलाने की साजिशें हो रही है, जहां रसूलुल्लाह की सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, वहां इमाम हुसैन का किरदार यजीदियों के सामने क्या था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सब देख रहे हैं, बाप प्रूफ कर रहा है, बेटा देख रहा है, और जब बेटे की बारी आई तो बाप ने जाते जाते शहादत से पहले कहा था, बेटा मैंने तो प्रूफ कर दिया, हर हालत में मुस्तफा की शरीयत और सुन्नत को बचाया है, अब बेटा तू प्रूफ करना अपनी जिंदगी में कि जहां तक रब ने तेरी नलियों में सांसें रखी है, बेटा हमेशा हमेशा अपने नाना के दीन और शरीयत और उनकी तरीक़त और उनकी सुन्नतों की हिफाजत करना ये एक मुसलमान की जिम्मेदारी होती है। आप हुसैनी हो, मरहबा, अल्लाह आपके इस इश्क को और भी ज्यादा करे, लेकिन यारो एक हुसैनी के लिए अपने दिन की हिफाजत बहुत जरूरी है, एक हुसैनी के लिए शरीयत की हिफाजत बहुत जरूरी है, एक हुसैनी के लिए मुस्तफा की सुन्नत की हिफाजत बहुत जरूरी है। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक बख्शे, दीन को समझने, दीन को पढ़ने की हमें तौफीक अता फरमाए, हमें इस्लाम पर जिंदगी और ईमान पर मौत नसीब फरमाए, इमाम हुसैन की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। जरूर तशरीफ लाएं आप, दोस्तों अहबाब के साथ आए, चूंकि पहला दिन था, टाइम का थोड़ा मसला हुआ है। कल से इंशाल्लाह आप मुझे 10:30 बजे कुर्सी देंगे, मैं 11:30 बजे इंशाल्लाह आपको अलविदा कह दूंगा। कोशिश करें और वक्त की पाबंदी के साथ आएँ इंशाल्लाह। 10:30 से 11:30 आप वक्त की पाबंदी के साथ तकरीर शुरू होगी। अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए, और जिन लोगों के वसीले से और जिन लोगों की वजह से आज हमारी यहाँ हाज़िरी हुई, अल्लाह पाक उन्हें आफियत दारैन से माला माल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।
کیجیے خدا